چلو اٹھو، یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ صرف وقت بتاؤں، تمہاری اکڑ کو توڑ دوں، اور تمہاری جو یہ سو کولڈ خودداری ہے نا، اسے میں تم سے چھین لوں، اسے میں تباہ کر دوں۔ تم سمجھتی تھی میں تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں بہت برا لڑکا ہوں، اتنا برا ہوں، اتنا برا ہوں کہ تمہیں پسند آ ہی نہیں سکتا۔ ویسے تم نے صحیح سوچا تھا، لیکن سچ میں تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ تم نے جو میرے پرپوز کرنے پر مجھے انکار کیا ہے، اس کا گھمنڈ تو میں توڑوں گا۔ تمہارا گھمنڈ، تمہاری اکڑ توڑنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ آج میں اس جگہ پر پہنچ چکا ہوں جہاں تمہارا گھمنڈ بہت اچھی طرح ٹوٹ چکا ہے۔ اب تم ساری زندگی اس بات کو یاد رکھو گی کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ میرے ساتھ جو بھی ایسا سب کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ جو میرے ساتھ ایسا کرے، میں اس انسان کے ساتھ وہ سب کرتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے۔ جب تم نے یہ سب کیا تھا تو مجھے بڑا ہی دھچکا لگا تھا۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ تم ایسی لڑکی ہو جو میری بات سے انکار کرو گی۔ میں اتنا امیر، اتنا پیسہ دولت ہونے کے ساتھ ساتھ میں تمہیں وہ سب دے سکتا تھا جو تمہارے پاس نہیں ہوتا۔ جب تم نے ایسا کیا تو تمہارے انکار سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، تو میں نے تمہارے لیے ایسا پلان تیار کیا جو تمہاری زندگی کو تباہ کر دے، اور میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ میں نے تمہیں استعمال کیا اور ایک کچرے کے ڈبے میں کوڑے کی طرح پھینک دیا۔ اب تم جاؤ جہاں دل کرے، میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں تم سے ہرگز محبت نہیں کرتا، کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تم سے محبت کروں۔ کہاں میں اور کہاں تم؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ایک اچھی انسان ہو، تو اب جاؤ، دنیا کو بتاؤ کہ تم ایک اچھی انسان ہو۔ میں دیکھتا ہوں دنیا کیسے مانتی ہے کہ تم ایک اچھی با کردار لڑکی ہو۔ تم با کردار ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں نے تمہیں بے وقت کر دیا ہے۔ جس چیز کا تمہارے اندر گھمنڈ تھا، میں نے وہ توڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا تمہارے ساتھ اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد یہ دنیا جانے اور تم جانو۔ تمہاری عزت کی جو دھجیاں میں نے اتاری ہیں، ان کو سمیٹتے سمیٹتے تمہاری زندگی بیت جائے گی، لیکن پھر بھی کبھی بھی تمہیں وہ سب نہیں ملے گا جس کی تم نے چاہ رکھی تھی، جس کا تمہیں بہت گھمنڈ تھا۔ میں نے جو کرنا تھا کر چکا، اب تمہاری باری ہے۔ جاؤ اب اپنی عزت بچا لو۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ دنیا تمہیں کیسے پاک دامن سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں۔ اس نے یہ اتنے دھڑلے سے کہا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی ہے؟ وہ تو اپنی عزت کو بچا بچا کر رکھتی تھی۔ وہ اپنے لیے ایک اچھا وقت گزارتی تھی، وہ جو اپنی زندگی میں کسی ایسے انسان کو آنے کی جگہ ہی نہیں دیتی تھی جو اسے ڈیزرو نہ کرتا ہو، تو اس سے آنے کی اجازت کیسے دے سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی یہ دنیا بہت بری ہے، بری اس لیے کیونکہ اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کم ظرف ہیں، بالکل وجدان کی طرح۔ اسے لگا تھا یہ ایک اچھا لڑکا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس پر اعتبار کیا، کیونکہ اس نے ایسا جال بنا تھا۔ وہ تو کیا، کوئی بھی لڑکی اس کے جال میں پھنس سکتی تھی، لیکن اتنا سب ہونے کے بعد اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کمزور نہیں پڑنا، صحیح زندگی جینی ہے، اور اس زندگی کو گزار کے دکھانا ہے، اور وجدان کو سبق لازمی سکھانا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جس لڑکی نے اسے ٹوٹ کر چاہا ہے، اس جیسی لڑکی اسے دوبارہ مل ہی نہیں سکتی۔ وہ سوچ رہی تھی، سوچتے سوچتے ایک دم وہ بیڈ سے اٹھی۔ وہ جو اس پر چلا رہا تھا وہ خاموشی سے اٹھا، اس کے کپڑے اٹھائے، الماری سے باہر پھینک دیے۔ اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے اس کے قریب گئی، اتنا قریب کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے دھتکارو گے
نکالو گے تو میں مر جاؤں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا وجدان سکندر، میں تمہیں تباہ کر ڈالوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، دولت، پیسہ، روپیہ، ہر چیز میرے پاس ہے۔ ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی محبت۔ میں کسی ایسے انسان سے نہیں کرنا چاہتی تھی جو تم جیسا ہو، اس لیے میں نے تمہیں پکارا، اور میں نے تمہیں دھتکارا نہیں تھا۔ میں نے تو چاہا تھا کہ میں تم سے محبت کروں، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کس حد تک مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن تم نے مجھ سے محبت نہیں کی۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے، لیکن اب تم میری محبت نہیں، میری نفرت دیکھو گے، اور ایسی نفرت تم نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں اب تم میری محبت نہیں، میری نفرت دیکھو۔ تمہیں کیا لگتا تھا تمہاری محبت میں مر جاؤں گی؟ تمہارے آگے ہاتھ جوڑوں گی، تمہارے پاؤں پڑوں گی کہ مجھے اپنا لو، مجھے مت چھوڑو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اب تمہارا گھمنڈ توڑوں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم واپس میرے پاس کیسے نہیں آؤ گے۔ انہی قدموں پر چل کر آؤ گے اور مجھے کہو گے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، میں جی نہیں سکتا۔ اور جس دن تم آؤ گے نا، اس دن یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور میں تمہاری نفرت میں اس حد تک انتہا کو پہنچ چکی ہوں گی کہ تم سہ نہیں پاؤ گے۔ شاید اس وقت میں تمہیں معاف بھی نہ کروں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میں اپنا سامان خود پیک کر لوں گی اور چلی جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر اسے دھکا دیتی الماری کی طرف بڑھی اور اپنا سامان نکالنے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنا سامان نکالا اور بیگ میں ڈالنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے میں پچھتاؤں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں وجدان سکندر ہوں، اور وجدان سکندر کبھی نہیں پچھتاتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تمہارے جیسی میری زندگی میں کئی آئی ہیں اور کئی گئی ہیں۔ مجھے تم جیسیوں کو استعمال کرنا خوب آتا ہے۔ جیسے تمہیں استعمال کیا، ویسے کئی لڑکیاں آئی ہیں جو میری زندگی میں اسی طرح رہیں جیسے کہ تم رہی ہو۔ مجھے کبھی یاد نہیں آئی، وہ مر گئی ہوں یا جی رہی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے وہ کوڑے کے ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور تم بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اس لیے مجھے تمہارے لیے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے بڑے دھڑلے سے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں ان لڑکیوں میں سے ہوں؟ ہرگز نہیں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں وجدان سکندر۔ تم اپنے گھر کے لیے ہوگے، اس دنیا کے لیے ہوگے، میرے لیے تم میرے شوہر ہو۔ میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں، تم مجھے طلاق نہیں دے رہے، اس لیے کیونکہ تم مجھے کسی کے بھی قابل نہیں رکھنا چاہتے، تاکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکوں۔ تو یاد رکھنا، میں اسی طلاق کو تمہارے گلے کا توق بنا دوں گی، اور تم ساری زندگی اسی کشمکش میں رہو گے کہ آیا تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس نے بھی اسی کے دو بدو جواب دیا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتی۔ پہلے تو تم یہ ثابت کرو کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس نے لفظ شوہر پر طنزیہ زور دے کر کہا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ میں یہ سب کیسے ثابت کروں گی، کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ تم اب دیکھو میں کیسے ثابت کرتی ہوں، کیونکہ تم بھی یہیں پر ہو اور میں بھی یہیں پر ہوں۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ اس سب میں تم اپنا بہت کچھ کھو دو گی، یاد رکھنا، کیونکہ میں تمہیں چین سے تو نہیں رہنے دوں گا۔ تم میرا سکون برباد کرو گی تو جو تمہارے پاس ہے سب کھو دو گی۔ اس نے انتہائی عجیب کہا لگاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس کھونے کے لیے بچہ ہی کیا ہے جو میں سب کھو دوں گی؟ میں ہرگز کچھ نہیں کھو سکتی، کیونکہ میرے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن تمہارے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میرے پاس جو تھا وہ تو میں پہلے ہی کھو چکی ہوں، اب باری صرف تمہاری ہے۔ تمہیں اپنے کیے کو بھگتنا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر ساتھ ساتھ بیگ پیک کرتی، بیگ اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی، اور دور تک وجدان سکندر کے کہے نے اس کا پیچھا کیا تھا، لیکن وہ مضبوط بنی چلتی رہی، کیونکہ اس نے ٹوٹنا نہیں تھا۔ اس نے اب کسی کو توڑنا تھا، اور ایسا توڑنا تھا کہ وہ خود چل کر اس کے پاس آئے
اور مجبور ہو جائے کہ کوئی تھی جس نے مجھ سے محبت کی اور اب وہ تنہائی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے اس نے اتنا مجبور کرنا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھی رہے اور کچھ کر بھی نہیں سکے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی بیٹھی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس وقت اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر پھسل رہے تھے۔ بے انتہا رونا آ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سوچا کہ اتنا رونے سے بھی تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اگلا مرحلہ سوچے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ تھوڑی دیر اسی طرح بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھی اور جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں جاتے ہی اس نے ایک گلاس پانی کا بھرا، ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اس کے بعد اس نے فریج میں دیکھا کھانے کے لیے کیا پڑا ہے۔ جو بھی اسے کھانے کے لیے ملا اس نے نکالا اور کھانے بیٹھ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کھانا ضروری ہے۔ وہ اپنا سارے کا سارا غصہ کھانے پر نکال رہی تھی۔ میں بھی کس حد تک پاگل تھی، جسے میں پہلے سے ہی جان گئی تھی کہ وہ ایسا انسان ہے۔ میں اسی کے ہی بہکاوے میں آ گئی، اسی سے ہی محبت کر بیٹھی۔ لیکن اب اگر محبت کر لی ہے تو اسے اب واپس تو لانا ہی ہوگا۔ میں ایسے ہار نہیں مان سکتی ہوں، ہار ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جیسا میں چاہوں گی ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ سب اس کو کہہ تو آئی تھی، لیکن وہ اس سب کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ ایسے میں اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوچا مجھے اپنا پورا پلان تیار کرنا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے پین اور کاپی لے کر اس نے اپنا لایا عمل تیار کیا۔ سب سے پہلے اس نے وجدان کے کنٹیکٹس نکالے۔ اس کے دوست کون سے ہیں، اس کا بزنس کیا ہے، وہ کہاں کام کرتا تھا، کس طرح سے رہتا تھا، کون کون سے اس کے رشتہ دار ہیں، کہاں پر اس کا گھر ہے۔ اس کو ساری جانکاری تھی۔ وجدان سمجھتا تھا اسے معلوم نہیں ہے، وہ بھولی ہے، لیکن وہ اس کے سارے اگلے پچھلے لوگوں کو جانتی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے بزنس کو بھی اس نے سب سے پہلا انتخاب اس کے ایک دوست کا کیا جو کہ بہت قریبی تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اس انسان کے ساتھ رہ کر بہت کچھ وجدان کے ساتھ کر سکتی ہوں۔ اس کے دوست کی کمپنی کا ایڈریس اس کے پاس موجود تھا، جہاں پر اس کی کمپنی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ وہاں پر جاب کے لیے اپلائی کرے گی، جب اسے جاب کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ وہ جاب کے لیے اپلائی کرے تاکہ وہ وجدان کے زیادہ سے زیادہ قریب رہ سکے۔ اس کا یہ سب سے قریبی دوست تھا۔ وہ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نے سب سے پہلے اپنا سی وی تیار کیا اور وجدان کے دوست کی کمپنی میں اپلائی کر دیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس وقت وہاں پر کچھ سیٹس آئی ہوئی تھیں اور وہ اس جاب کے لیے پرفیکٹ بھی تھی۔ اب اس کا اگلا ٹاسک یہی تھا کہ اس نے اس جاب کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے، اور اس نے وہی کیا۔ اس نے اپنی عقل، سمجھ اور اپنی تعلیم سے اس جاب کو حاصل بھی کر لیا۔ اب اس کا اگلا مرحلہ وجدان کے قریب ہونے کا تھا۔ یہ جاب ایک سیکریٹری کی تھی۔ وہ وہاں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی۔ اسے یہ جاب کرتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور وہ بھی اس کے انتظار میں تھی کہ کب وجدان اپنے دوست کے پاس آئے اور وہ اسے یہاں پر دیکھے اور سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ یہاں پر کیسے، اور تب تک وہ اپنا کام کر چکی ہوگی۔ ارے یار، یہ کون ہے؟ اتنا ہینڈسم، اتنا پیارا۔ ساتھ بیٹھی ایک کولیگ نے وجدان کو آتے دیکھ کر کمنٹ پاس کیا، کیونکہ وہ یہاں پہلی بار جاب کر رہی تھی۔ اسے بھی کوئی لگ بھگ 15 دن ہی ہوئے تھے وہاں پر آئے ہوئے، اور اس نے بھی پہلی بار ہی وجدان کو دیکھا تھا، اس لیے اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ اس کی پرسنالٹی پر فدا ہو گئی اور یہ الفاظ کہہ گئی۔ اسے لگا اتنا ہینڈسم لڑکا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ محمل اسے دیکھ کر ہنس کر رہ گئی کہ وہ تو کافی ٹائم سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اس سے 1 مہینے سے انتظار تھا۔ اتنا لمبا انتظار کرنے کے بعد وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھی؟ وہ جلدی سے اٹھی، اپنی فائلز اٹھائیں، جان بوجھ کر اس کی طرف بڑھنے لگی
اور جلدی میں وجدان کے ساتھ جان بوجھ کر وہ ٹکرا گئی، اور اسی لمحے اس نے کہا، سوری سر، بائی مسٹیک ہوا ہے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور اگلے ہی لمحے وجدان اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہ تو محمل ہے، اس نے اپنی یادداشت پر زور دیا۔ 1 مہینے میں وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اور وہ بھی وہ لمحہ جس میں اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا، لیکن انکار کرنا اس کا حق تھا۔ پھر یقین آنے پر اسے اپنا بھی لیا تھا، پر وجدان نے اپنے ٹھکرائے ہوئے کا بدلہ لیا تھا۔ اس سے وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ جان بوجھ کر اس نے ایکٹنگ کا روپ دھارا کہ وہ اسے نہیں جانتی ہے۔ اگلے ہی لمحے وجدان نے اسے ایک نظر دیکھا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ عثمان، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے آفس میں جاتے ہی ساتھ ہی پوچھا۔ کون سی لڑکی؟ اس نے بھی جلدی سے کہا، یہی جو ابھی میرے ساتھ باہر ٹکرائی تھی۔ کیا کوئی نئی لڑکی جا پر رکھی ہے؟ ہاں، 2 لڑکیاں تو ہیں، ایک کا نام شاید محمل ہے، میری سیکرٹری، اور دوسری یاد نہیں کیا نام ہے۔ کیوں، تم اسے جانتے ہو؟ عثمان نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں یار، میں جانتا تو نہیں ہوں، لیکن وہ اس طرح سے مجھ سے ٹکرائی ہے کہ میرا دھیان اس کی طرف چلا گیا، تو میں نے پوچھ لیا۔ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا صحیح ہے، میں نے سوچا کوئی اور ہی چکر نہ ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وجدان کو اپنے سب سے پرانے اور بیسٹ فرینڈ کے سامنے اپنی عزت بھی بچانی تھی، اور اپنی بیوی بھی ہر حال میں حاصل کرنی تھی، اس لیے اس نے جھوٹ بول دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ اسے یہاں سے نکلوا دے گا اور اپنی زندگی میں واپس لے کر آئے گا۔ بہت جلد وہ ایسا کرے گا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ محمل اب وہ محمل نہیں ہے، وہ اب اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور اسے یقین بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ یہاں اس جگہ پر جاپ کر رہی ہے، اور وہ اسے کہاں کہاں تلاش نہیں کر رہا تھا۔ خیر، اس نے عام سی جاپ سمجھی اور اس چیز کو نظر انداز کر کے اپنے دوست کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گیا۔ اسے معلوم تھا وہ دشمن جہاں یہاں پر ہے، اب وہ اس تک پہنچ جائے گا۔ اگلے ہی لمحے محمل اندر آئی۔ سر، میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے دروازے کے پاس آ کر کہا۔ جی جی مس محمل، آپ اندر آئیں۔ ٹھیک ہے سر، مجھے کچھ کام تھا، اگر آپ مصروف ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ وجدان کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، ارے نہیں، آپ آ جائیں، جو بھی کام ہے آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں فری ہوں۔ ٹھیک ہے سر، یہ ایک فائل تھی، یہ دیکھ لیں، اور میں نے آپ کو آج کا شیڈیول بتانا تھا کہ آپ کی کون کون سی میٹنگز ہیں اور آپ نے کس کس سے ملنا ہے۔ اوکے، اسے آپ یہاں رکھ دیجئے، عثمان نے بڑے بھلے لہجے میں کہا۔ وہ ایک انتہائی شریف انسان تھا اور اپنے دوست سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن وہ وجدان کی طرح بالکل بھی نہیں تھا، وہ اس سے بہت الگ تھا۔ اسے محمل پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، جس کی وجہ سے اس نے محمل کو جاپ پر رکھا تھا، اور وہ اپنا کام بھی بہت اچھے سے کر رہی تھی۔ یہ خوددار اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے لگا کہ جو محمل ہے، اس جیسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں، جو اپنے کام کے ساتھ بھی سنسیئر ہوں اور اپنے ساتھ بھی، اور دوسروں کا خیال رکھنے والی بھی ہوں۔ وجدان سکندر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا، اور وہ اسے دیکھ کر ایک ہنسی ہنس کر دروازے سے باہر چلی گئی، جیسے غصے سے اندیا دے رہی ہو کہ اب تمہاری باری ہے۔ کہ وجدان سکندر، میں سنبھل کر واپس آ چکی ہوں، اب تمہاری باری ہے، دیکھتی ہوں کہ تم کس طرح سے میرے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ لیکن وہ سوچ کر رہ گیا، اپنے دوست کے سامنے اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے محمل کے نمبر پر کال کی۔ ارے وجدان صاحب، اس نے کال اٹھاتے ہی کہا۔ ارے نہیں وجدان صاحب، کہاں، آپ تو میرے وجدان ہیں، اور میں آپ کی محبت جس سے آپ کو نفرت تھی، آج کیسے یاد کر لیا؟ اس نے ایک جاندار زور کا قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ بالکل اسی طرح جس طرح تم میرے تک پہنچنے کی کوشش میں یہاں تک آ گئی ہو۔ اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ ہماری ایسی قسمت کہاں کہ ہم آپ تک پہنچ سکیں، یہ تو آپ ہیں جو ہمارے تک پہنچ رہے ہیں۔ ابھی ہم آپ ہی کی کال کا انتظار کر رہے تھے، چلیے بتائیے نا، کیوں کال کی ہے؟ اس نے اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، کس وقت مل سکتی ہو؟
اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ جب آپ کہیں سرتاج، آپ کے بغیر ہمارا گزارا کہاں ہے؟ آپ کے لیے ہی تو ہم یہاں تک آئے ہیں، اس نے عجیب سے طنزیہ رومانٹک انداز میں کہا، جسے سن کر وہ اندر سے جل کر خاک ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے فون کے اندر سے ہی اٹھا کر پٹک دے، لیکن اسے اب ایسا نہیں کرنا تھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی غصہ دکھاتا تو وہ پھر جانے اس کے ساتھ کیا کر دیتی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اب اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر سکتی ہے، اس لیے وہ خاموش رہا۔ کہاں پر مل سکتی ہو؟ اس نے ٹو دی پوائنٹ بات کی۔ جہاں پر تم کہو، اس نے جلدی سے کہا، کیونکہ وہ بھی اسی انتظار میں تھی جہاں ہم پہلے ملا کرتے تھے۔ وہیں پر آ جاؤ، اس نے جلدی سے کہا۔ اوکے، شام 5 بجے میں آ جاؤں گی، اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ ابھی آ جاؤ، اس نے زور دے کر جملہ ادا کیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ مانا تم میری محبت میں پاگل ہو رہے ہو، لیکن اتنا انتظار تو بنتا ہے، اس نے اسی کے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آنے کی کوشش کرو، اس نے بے چینی سے کہا۔ اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے سرتاج، ہم تو آپ کے ہی ہیں۔ جلدی نہیں، پورے 5 بجے آ جائیں گے، اور آپ بھی پورے 5 بجے وہاں پہنچ جائیں۔ اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوگا تو سمجھ لیجئے محمل نہیں ملے گی۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ٹائم کی پابندی کیجیے۔ اس نے اتنا کہتے ساتھ ہی کال بند کر دی اور غصے سے موبائل لے کر ہاتھ میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ وجدان صاحب، ابھی تو وقت آیا ہے، پہلے میری باری تھی۔ نہیں نا، تم نے جو کھیل کھیلنا تھا وہ کھیل چکے، اب میری باری ہے۔ جیسے میں چاہوں گی ویسے تم چلو گے، اور اچھے سے چلو گے، اس نے ہنستے ساتھ ہی موبائل کو ٹیبل پر رکھا اور کام میں لگ گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا رہا ہے، اور وہ بے چینی سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ اسی بے چینی میں تھا، اسی طرح وہ عجیب سی کیفیت میں تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ اسے اپنی زندگی سے بے دخل تو کر چکا تھا، لیکن وہ بے دخل ہوئی نہیں تھی، وہ اس کی رگ رگ میں بس چکی تھی۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور اس کی محبت سے ایک پل کے لیے بھی نہیں نکل سکا۔ اس نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اسے نہیں ملی تھی۔ کہاں کہاں اس نے اسے تلاش نہیں کیا تھا، یہ سب اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اسی کے لیے بنی ہے، اور وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ جب سے اس کی زندگی سے گئی تھی، اس کا چین سکون سب اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور وہ اس کی محبت میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے گنوایا تھا، اور جب اس نے اسے عثمان کے آفس میں دیکھا تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ اب کوئی تماشا لگانا نہیں چاہتا تھا، اب وہ صرف اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اپنی محبت واپس پانا چاہتا تھا۔ لیکن اس کی کال پر بات سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب کیا کرنا چاہتی ہے۔ وہ تباہی کے داہنے پر کھڑی تھی اور تباہی پھیلانا چاہتی تھی۔ یہ سب اسی کا نتیجہ تھا جو اس نے بویا تھا، اور اب بوئے کو کاٹنا بھی تو تھا۔ اس لیے اس نے اس سے رابطہ کیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا محمل نے آفس میں اسے 2 ٹکے کا کر دینا تھا، اور اس کی بات کا یقین بھی نہیں کرنا تھا۔ اسے غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ اس نے سب غلط کر دیا تھا، اور اپنی محمل کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ اللہ گواہ تھا کہ اب وہ اس سے سچے دل سے محبت کرتا تھا، اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے بہت جلد مل جائے۔ اس نے جلدی سے سیٹ ریزرو کروائی، اور آج وہ سارا دن وہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی جانے جہاں آ رہی تھی۔ جانے وہ اس کا اعتبار کرتی یا نہیں، لیکن اسے اعتبار تو دلانا تھا۔ وہ پھولوں سے وہ جگہ سجا چکا تھا، فلاورز کا بُکے اس نے وہاں رکھا تھا، جو کہ اسے ہر حال میں چاہیے تھا۔ اپنی محبت کے لیے وہ اب کچھ بھی کر سکتا تھا، چاہے اسے کتنا ہی کیوں نہ جھکنا پڑتا۔ کافی دیر سے وہاں بیٹھے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج 5 بجنے کا وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا گھڑی بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ محبت کی گھڑیوں میں انتظار کرنا تو پھر ایسے ہی ہوا کرتا ہے، تو پھر وہ کیسے بے چینی میں نہ رہتا، کیسے ادھر ادھر نہ ٹہلتا۔
کہ وقت گزر جائے۔ آخر کار 5 بج گئے۔ ہر کوئی اسے اس طرح بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش تھا، لیکن اتنا بے چین تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ آج اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آیا تھا۔ جیسے ہی 5 بجے اس نے اس دشمن جاں کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا، جلدی سے اس کے قریب چلا گیا۔ تم اتنی دیر سے آئی ہو، اس نے جلدی سے کہا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم میرا اس حد تک بے صبری سے انتظار کرو گے، اس نے بے روتی سے کہا تھا۔ تم یقین نہیں کرو گے، لیکن ایسا ہی ہے، میں نے تمہارا انتظار بے صبری سے کیا ہے۔ ایک دم سے محمل ٹھٹکی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گئی۔ میں نہیں مان سکتی کہ تم ایسے بھی ہو سکتے ہو، اپنا یہ چورن کہیں اور جا کر بیچنا۔ جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ بولو، اس نے بے رخی سے کہا۔ اچھا چلو یہ سب چھوڑو، تم اندر تو آؤ، اس نے سب باتیں نظر انداز کر کے کہا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے اندر چلی گئی، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئی، وہاں پر جو کچھ اس نے انتظام کیا ہوا تھا دیکھ کر ایک دم دنگ رہ گئی۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں سنبھلتے ہوئے اس نے کہا، میرے لیے تم نے یہ کوئی پھر سے نیا جال تیار کر رکھا ہے۔ یہ بھونڈا مذاق بہت پرانا ہو چکا ہے۔ میں تو چاہتی ہوں تم اسے دوبارہ سے ریپیٹ نہ کرو تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس بار میرے عتاب کا نشانہ تم ایسے بنو گے کہ دنیا دیکھے گی، اس نے غصے سے کہا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، اس نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ جیسے میں تو تمہیں نہیں جانتی نا، تم اور تمہاری محبت، اس نے ایک زوردار کہا لگایا۔ اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں پھسلا، وہ نیچے گرتے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، وجدان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ میری جان سنبھل کر چلو، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں ذرا سا بھی کچھ ہو۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی اور اگلے ہی لمحے وہ اس سے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وجدان سکندر کی باہیں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ تم ان سے جلدی آزاد ہو جاؤ، اور یہ باہیں تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں بنی ہیں، یہ تو صرف تمہیں سنبھالنے کے لیے بنی ہیں، اور سنبھالنے کے لیے میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں گا، اس نے خمار میں کہا۔ اچھا جی، یہ ناٹک بعد میں کر لینا، ابھی سب دیکھ رہے ہیں، میری نہیں تو اپنی عزت کا ہی خیال کر لو، اس نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی بھی وجدان کا گہرا تنگ تھا۔ جو کہتے ہیں کہنے دو، اس سے نہ تمہاری عزت پر کوئی حرف آئے گا اور نہ میری پر آئے گا، کیونکہ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ہوں۔ کیا تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کھڑی ہو، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ انتہائی کوئی بے شرم انسان ہو، ہمیشہ کی طرح، ذرا برابر فرق نہیں ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ اچھا پھر بے شرمی دکھاؤں اگر تم چاہتی ہو تو، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر کہا، اور اسے محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہے، اس نے غصے سے کہا۔ تمہاری محبت میں ڈوب رہا ہوں میری جان جہاں، اس نے محبت کے خمار میں کہا۔ اب اسی طرح بکواس کرتے رہو گے یا پھر میں جاؤں، اس نے پھر سے غصے میں کہا۔ میری باہوں سے آزاد ہو سکتی ہو تو چلی جاؤ، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم سے آزاد ہونا کون کمبخت چاہتا ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اتنا آہستہ کہا تھا کہ وجدان جھنجھلا کر رہ گیا، اور خاموشی سے خود کے ساتھ لگاتا سیٹ پر لے گیا اور وہاں پر بٹھا دیا۔ وہ بھی حیرت سے اس کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ اس کے سحر سے کبھی نہیں نکل پائے گی، وہ ہمیشہ اس کے سحر میں جکڑے رہے گی، چاہے وہ کتنا بھی کہے وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، یہ صرف وہ خود کو جھٹلا سکتی تھی، لیکن وہ اس سے محبت بے انتہا کرتی تھی۔ وہ اس سے مل کر واپس جانے لگی، کیونکہ وہ کام کی تو کوئی بات کر نہیں رہا تھا، وہ اسے دوبارہ سے اپنے شہر میں جکڑ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اسے ہوٹل سے نکلی جہاں پر وہ ملے تھے، اس نے اس کا پیچھا کیا۔ اچھا تو تم یہاں رہتی ہو، بہت اچھی طرح خود کو چھپانا سیکھ لیا ہے، لیکن اب وجدان کے ساتھ ہی تمہیں رہنا ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ آج کا دن بس، اور کل میں تمہارے پاس ہوں گا، کل تم میری باہوں میں سو رہی ہوگی۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر داخل ہوئی، وجدان پھر سے بڑبڑایا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وجدان اس کا گھر دیکھ چکا ہے،
آج کی رات وجدان کے لیے بہت بھاری تھی۔ وہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ نہیں محمل، تم ایسے میرے بغیر نہیں سو سکتی ہو، جبکہ میں جانتا ہوں اب کہ تم کہاں ہو۔ میں اب آ رہا ہوں۔ اس نے بے چینی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کچھ وقت میں تیز رفتار گاڑی چلا کر اس کے گھر کے باہر تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دیوار پھلانگ چکا تھا۔ وہ چوکیدار سے چوری چھپے ہوئے اس کے گھر کے اندر تھا۔ وہ ابھی باہر ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ اسے اس حال میں بھوک بھی زیادہ لگتی تھی۔ جب بھی وہ اتنے غصے میں ہوتی تھی وہ مسلسل کچھ نہ کچھ فریج سے نکال کر کھائے جاتی تھی، اور اب بھی وہ وہی کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے حیا انسان، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ محبت کرتا ہے، محبت کے معنی بھی پتہ ہیں۔ وہ غصے میں کھانے کے ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ اللہ، خدا کا واسطہ ہے، اتنی انسلٹ تو میری نہیں کرو۔ محبت کے معنی مجھے پتہ ہیں، اس نے جلدی سے کہا اور پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے جب دیکھا اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ ہائے اللہ، وہ پھر سے میرے حواسوں پر سوار ہو رہا ہے۔ یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اب پتہ نہیں کیا چاہتا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تمہاری محبت چاہتا ہے، اس نے جلدی سے کہا اور پھر سے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ کیا ہے؟ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے کان بج رہے ہیں۔ اس کو اتنا میں نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے۔ محمل، اپنے بدلے پر فوکس کرو۔ اس جیسے انسان پر فوکس نہیں کرنا ہے، یہ تو بے حس ہے، بے مروت ہے۔ تم اپنے آپ پر فوکس کرو۔ کھاؤ، بہت کھاؤ۔ اسے تو کل میں دیکھ لوں گی، میرے سامنے آیا نا جان سے مار دوں گی۔ اس نے غصے سے اپنے آپ سے کہا۔ اچھا، تو میرے قتل کا پلان بنا رہی ہو؟ وہ جلدی سے اس کے سامنے آیا اور اس کے گلے میں باہیں ڈال لیں۔ تم اسے اس طرح اپنے قریب دیکھ کر جلدی سے مڑی۔ تم واہیات انسان، میرے گھر بھی آ گئے ہو؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے جلدی سے کہا۔ اپنی جان قربان کرنے آیا ہوں۔ وہ جلدی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور اگلے ہی لمحے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ یہ لو میری جان، میری گردن حاضر، چاہو تو دبا کر مار دو۔ دنیا کم از کم مجھے یاد تو کرے گی کہ ایک بے وفا کے ہاتھوں مارا گیا، ایک با وفا عاشق جو اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتا تھا، اور اس کے عشق میں پاگل ہو کر الٹے قدموں اس کی باہوں میں آ گیا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم میری ہی گود میں سر رکھ کر سو رہے ہو؟ تمہارے اندر تمیز نام کی چیز بھی نہیں ہے؟ اس نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ میری جان، کسی اور کی نہیں، اپنی ہی بیوی کی باہوں میں ہوں، اور اپنی بیوی کی باہوں میں ہونے میں کیسی تمیز رکھوں؟ یہ میرا حق ہے، اور ہماری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے؟ ابھی صرف 1 مہینہ ہوا ہے، اور تم ابھی سے میری قربت سے گھبرا رہی ہو؟ آگے کیا کرو گی؟ اس نے ڈٹائی سے کہا۔ تو یہ 1 مہینے سے کہاں تھے؟ تب میری قربت کی ضرورت آپ کو نہیں پڑی تھی؟ اس نے غصے میں کہا۔ وہ وقت بھول جاؤ گزر گیا، اب میں آ گیا ہوں۔ کہتے ہیں نا، صبح کا بھولا شام کو اگر گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اس نے محمل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، لیکن میں تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ تم جا سکتے ہو، بس تم میری نفرت کے قابل ہو۔ میں تم سے محبت ہرگز نہیں کر سکتی، اس نے جلدی سے کہا۔ لیکن کیوں؟ میں نے آنے میں زیادہ دیر تو نہیں لگائی ہے۔ اس نے معصومیت سے اٹھ کر اس کے گال پر کس کی۔ اس حرکت پر وہ اچھل کر بیٹھ گئی۔ تمہارے اندر تھوڑی سی بھی شرم حیا نہیں ہے؟ اس نے جلدی سے کہا۔ کسی کے ساتھ ہوتا تو شرم بھی آتی، اب اپنی بیوی کے ساتھ کیسے شرم؟ اس نے پھر اسی انداز میں جواب دیا۔ چلے جاؤ، مجھے تمہاری قربت کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور پھر وہ وہیں رہ گیا۔ اس نے ٹھان لیا تھا، اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی محبت کو واپس حاصل کر کے ہی رہے گا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر گئی، وہ کمرے کے باہر کی طرف گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ کھڑکی کھول کر سونے کی عادی تھی۔ اسے اکیلے میں کمرے میں گھبراہٹ ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا، اور اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ سو چکی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد وہ کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو گیا، اور خاموشی سے بستر پر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔
وہ پرسکون ہو کر سو رہی تھی اور وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل اسی کے قریب چلا گیا، اس کے بالوں کی لٹوں کو اس کے منہ سے ہٹانے لگا اور وہ قسمت آئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں کے گھیرے میں تھی اور اسے چکر میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے اٹھتے ہی جلدی سے کہا۔ یہ وہ محبت ہے جو میں تم سے کرتا ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ پلیز چلے جاؤ، گھر تک آ گئے ہو کافی ہے، میرے کمرے تک آنے کی کوشش ہرگز نہیں کرو، اور میرا بیڈ تو میں تمہیں بالکل نہیں دے سکتی، اور میری قربت حاصل کرنے کے بارے میں سوچو بھی مت، کیونکہ میں جتنی نفرت تم سے کرتی ہوں میں اس کی انتہا کو پہنچ چکی ہوں۔ مجھے مزید کچھ نہیں کہنا، خاموشی سے چلے جاؤ، اس نے آرام سے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے وجدان یہ سن کر اس سے لپٹ گیا۔ محمل پلیز معاف کر دو، میں تمہارے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا۔ یہ 1 مہینہ تمہارے بغیر کیسے گزرا ہے میں ہی جانتا ہوں، پلیز مجھ سے دور مت جاؤ، مجھے اپنے اندر سمیٹ لو، مجھے تمہاری قربت چاہیے ہے، تمہاری محبت چاہیے ہے، تم نے ہی تو کہا تھا میں واپس آؤں گی، تم مجھے واپس لاؤ گی، اب اگر آ گیا ہوں تو پلیز معاف کر دو اور مجھے اپنے پاس رہنے دو۔ وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپائے مدہوشی میں بول رہا تھا، اور وہ بھی اس کی قربت میں ایک بار پھر مدہوش ہو رہی تھی، لیکن اپنے حواسوں میں بھی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہہ پاتی، وجدان نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وجدان پلیز، اس نے اگلے ہی لمحے کہا، اور وہ پیچھے ہوا۔ بہت میٹھی ہو قسم سے، تمہارے لمس سے جسم میں جان آ گئی ہے، محبت نے ایک بار پھر انگڑائی لی ہے، پلیز مجھے اپنے پاس رہنے دو۔ وہ مکمل طور پر اسے اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہہ کر اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور اس کی گردن پر اپنی محبت کی برسات کر رہا تھا۔ وہ بار بار اسے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، اتنے میں ہی وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ وجدان نے یہ دیکھ کر اس کے گال تھپتھپائے۔ محمل پلیز اٹھ جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اسے اٹھانے لگا، لیکن وہ بے ہوش ہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، اسے اپنی باہوں میں بھر کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چوکیدار بھی حیران تھا، یہ یہاں کیسے آیا؟ لیکن چوکیدار جانتا تھا یہ اس کا شوہر ہے۔ ڈاکٹر انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، یہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ میں ان کا شوہر ہوں، اس نے سچ بتایا، کیونکہ اب وہ اس کی محبت کو پانا چاہتا تھا۔ سب خیریت ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ جی جی سب خیریت ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری؟ اس کی اتنی طبیعت خراب ہے اور آپ کہہ رہی ہیں خوشخبری ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے آرام سے، آرام سے، میری پوری بات تو سن لیں۔ جی جی بتائیے۔ یہ پریگننٹ ہے، مطلب آپ باپ بننے والے ہیں۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ ڈاکٹر نے جلدی سے کہا، کیونکہ وہ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ چکی تھی۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ جی ضرور، آپ مل سکتے ہیں۔ یہ کچھ میڈیسن ہے، یہ آپ لے آئیے، ان کا بی پی بھی کافی لو ہے اور ان کا خیال رکھنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے۔ میڈیسن آپ انہیں ٹائم سے دیجیے گا، اور ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ کافی ویک ہیں، شاید یہ اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں۔ اچھا، یہ ذمہ داری اب آپ کی ہے کہ آپ نے ہی اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے۔ بیسٹ آف لک، اللہ آپ کی خوشی کو ہمیشہ قائم رکھے، ڈاکٹر نے جلدی سے کہا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ جلدی سے کمرے کی طرف گیا، بہت ایکسائٹیڈ تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اسے آج ہی محمل ملی تھی اور آج ہی اسے یہ خوشخبری بھی مل جائے گی۔ وہ حیران ہی تو تھا۔ اسے دیکھ کر محمل جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے اس طرح دیکھتے ہوئے محمل نے جلدی سے کہا، دیکھ رہا ہوں کہ آج ہی مجھے تم ملی ہو اور آج ہی مجھے خوشخبری بھی مل گئی ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اس نے جلدی سے کہا، لیکن یہ سن کر محمل شوق میں چلی گئی تھی۔ اسے وہ نہیں چاہیے تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ دوبارہ رہے، لیکن شاید رب تعالیٰ ان دونوں کو دوبارہ سے ملانا چاہتا تھا۔ لیکن اسے خوشخبری سن کر خوشی نہیں ہوئی تھی، وہ خوشخبری سن کر تھوڑی سی بے چین ہو رہی تھی، لیکن اسے اپنی اولاد سے محبت بھی تھی، وہ اسے بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کو دنیا میں لائے اور اس کے ساتھ
ہنسی خوشی والی زندگی گزارے، لیکن اسے اپنے شوہر سے بھی کوئی امید نہیں تھی۔ اسے جو خدشات تھے وہ اپنی جگہ پر موجود تھے، وہ اسے ایک اور موقع دینا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے غصے میں کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنے بچے کو اکیلے پال سکتی ہوں، میرے لیے یہ ایک سہارا ہے، کافی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، میں چاہتا ہوں ہم دونوں اپنے بچے کے ساتھ رہیں۔ اس نے اس کے گلے لگا لیا۔ نہ جانے کیوں یہ سب دیکھ کر وہ بھی برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے بھی محبت بھرے انداز میں زور سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ تمہیں معلوم ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم جان چکے ہو میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتی، اس لیے ایسا میرے ساتھ کر رہے ہو؟ اس نے اس کے کہنے کے بجائے دل میں کہا اور خاموشی سے اس سے الگ ہو کر آگے چلنے لگی۔ رکو، میری بات سنو، آرام سے چلو، وہ اسے کہہ رہا تھا اور وہ خاموشی سے چل رہی تھی۔ اس کی سنے بغیر وہ چلے جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا وہ اس کی بات نہیں مان رہی، اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اور وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، اور وہاں پر موجود سبھی اسے رشک سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتے کہہ رہی تھی، مجھے اتار دو، سب کیا سوچ رہے ہوں گے، کتنے برے انسان ہو۔ جی بجا فرمایا، بیوی سے محبت کرنے والا، اس کا خیال کرنے والا انسان برا ہی تو ہوتا ہے، تو میں برا ہی سہی، اس لیے تم خاموش رہو، جو میں کر رہا ہوں وہ تم مجھے کرنے دو۔ اس نے اس کے غصے کو پیار میں ڈھالنے کی بات کی، اور وہ کچھ نہ کر سکنے کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی وہ گھر آئی چوکیدار پر برس پڑی، تم کہاں مر گئے تھے؟ تمہیں گھر میں کوئی آتا جاتا دکھائی نہیں دیتا؟ لگتا ہے بیگم صاحبہ غصے میں ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ جی جی بالکل غصے میں ہے، اس کے غصے میں سے بچنا ہے تو آج خاموش رہنا ہوگا، وجدان نے چوکیدار کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ یہ وہی چوکیدار تھا جو اس کے پچھلے گھر میں بھی ہوتا تھا، وہ اسے یہاں لے آئی تھی۔ وجدان اسے جانتا تھا کیونکہ وہ اسی گھر میں سے اس سے ملنے جاتا تھا، اور شادی میں بھی وہ یہ چوکیدار موجود تھا۔ ہاں میں ہی غصے میں ہوں، لیکن جب سے تم آئے ہو تم تو جیسے میرے اوپر پھولوں کی برسات کر رہے ہو، مسلسل مجھے ٹیز کر رہے ہو، میری حالت خراب کر رہے ہو، اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کسی بھول میں مت رہنا کہ تمہیں میں معاف کر دوں گی، اس نے پھر غصے میں کہا۔ اس نے اس کی اور چوکیدار کی باتیں سن لی تھیں۔ ٹھیک ہے معاف مت کرو، بس تھوڑی سی اپنی باہوں میں جگہ دے دو۔ اس نے جلدی سے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہو؟ اکیلے چھوڑ دوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ناشکری عورت، بیویاں اپنے شوہروں کی قربت حاصل کرنے کے لیے ترستی ہیں، اور ایک تم ہو جو ہر وقت اپنے شوہر کو دھتکارتی رہتی ہو۔ وہ بیچارہ معصوم سا جیسے دنیا جہان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ پھر سے تمہارا وہی واہیات پن شروع ہو گیا ہے، اس نے غصے میں کہا، اور وہ کہہ لگائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اگلی صبح وہ اسی طرح بیٹھی رہی، اس کی طبیعت بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی یہ سب کیا ہے، وومیٹنگ سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، کچھ کھانے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا کروں، ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ اسے خیال آیا یہ وجدان چلا گیا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ کچھ لمحے وہ بھی سکون سے گزارے گی۔ توبہ ہے جو ایک لمحہ اس انسان نے مجھے سکون سے رہنے دیا ہو، یہ بھی بہت عجیب انسان ہے۔ کل تک نفرت تھی، آج اس کی محبت جاگ رہی ہے۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، کل بھی اس کے جھانسے میں آ گئی تھی اور آج پھر میں اس کے جھانسے میں آ رہی ہوں۔ یہ محبت نہیں ہے، پہلے وہ کسی پلان کے تحت مجھ تک پہنچا ہوگا اور اب بچے کی محبت میں آیا ہوگا۔ جانے کیا چاہتا ہے، کہیں مجھ سے میرا بچہ ہی نہ چھین لے۔ اس سے پہلے یہ آئے بہتر یہی ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں، کہیں اور چلی جاتی ہوں، اور اس کو کبھی شکل نہیں دکھاؤں گی، اور بچے کی تو بالکل بھی نہیں۔ وہ آہستہ آواز میں خود سے ہی باتیں کر رہی تھی کہ اتنے میں وجدان آ گیا، جو کچن میں تھا، اس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا، اور وہ لالچ میں رکھے فریج کو دیکھ کر چیزوں کی پٹخ کر رہی تھی، کیونکہ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اور پھر وجدان کے بارے میں جو باتیں کیں وہ ساری اس نے سن لی تھی۔ وہ وہیں سے اس کے سامنے آیا۔ دیکھو جو ہوا وہ ماضی تھا، میں اسے واپس نہیں لا سکتا، البتہ میں وہ سب ٹھیک ضرور کر سکتا ہوں، ہمارے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہوں،
اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرے بچے کو لے کر دور مت جانا۔ میں نہ تمہیں کھو سکتا ہوں اور نہ ہی بچے کو کھو سکتا ہوں۔ میں تم دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تم پاس تھی تو مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا، لیکن جب تم دور چلی گئی ہو تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا ہے کہ میں تمہارے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا۔ تمہیں کھونا میری بدقسمتی ہی تھی، لیکن اب تمہیں پانا میری قسمت ہے، اور تمہیں میں ہرگز نہیں کھونا چاہتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے، اگر تم مجھے جینا دیکھنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ رہو، مجھے معاف کر دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن اگر تم جانا چاہتی ہو تو یاد رکھنا، اس کے بعد تمہیں نہ تو وجدان ملے گا اور نہ ہی وجدان کی دنیا، کیونکہ وجدان اس دنیا میں ہی نہیں رہے گا۔ میری محبت کو اس طرح اگنور کر کے مت جاؤ۔ ایک موقع دیا تھا، ایک موقع اور بھی تو دے کر دیکھو، تم ایسا کر سکتی ہو۔ میں تمہیں اس بار مایوس نہیں کروں گا۔ میرا تمہیں میں دھوکہ دینے نہیں کا ارادہ ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنا تن من دھن سب کچھ تمہارے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، تو یہ چاہتے ہو میں کیسے یقین کر لوں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، جبکہ میں تمہاری پہلے سے ڈسی ہوئی ہوں، اور تم چاہتے ہو تم پر ایک بار پھر سے اعتبار کر لوں۔ چلو ٹھیک ہے، تم پر ایک بار پھر سے اعتبار کر لیتی ہوں، تم بھی یاد کرو گے، لیکن اس بار تم بتاؤ میرے لیے کیا کر سکتے ہو جس سے میں تم پر یقین کر لوں کہ تم اس بار مجھے دھوکہ نہیں دو گے، میرا اعتبار نہیں توڑو گے، میری محبت کو ایک بار پھر سے رسوا نہیں کرو گے۔ بولو کیا کر سکتے ہو؟ میں سن رہی ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں تم مجھے جتنا پریشان کر چکے ہو، اس کے بعد کس نتیجے پر اب میں پہنچنا چاہتی ہوں۔ اس نے دو ٹوک بات کی پر وجدان اس کی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ بولو کیا چاہتی ہو؟ اس نے ایک جذبے سے کہا۔ مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے، مجھے اپنی سیکیورٹی کے لیے ایسا کچھ چاہیے جو تم شاید نہ دینا چاہو۔ اس نے بات کو واضح کرنے کے لیے کہا، مجھے اس وقت تم سے زیادہ کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے تم جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، بس بدلے میں تم مجھے اپنا لو، مجھ سے محبت کر لو، محبت اتنی کہ کچھ اور تمہیں میرے سوا دکھائی نہ دے۔ اس نے جذباتی پن سے اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، تمہاری کمپنی، تمہارا گھر، تمہاری ساری پراپرٹی مجھے میرے نام پر چاہیے ہے۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کر دو، میں یقین کر لوں گی کہ تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ اس نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے میں اپنی محبت کا ثبوت اسی طرح دے سکتا ہوں تو پھر ایسے ہی صحیح۔ یہ کہتے ہی اس نے وکیل کو کال کی اور اسے تمام پیپر تیار کرنے کے لیے کہا، اور پھر اس کی طرف دیکھا، اور اب تو تم میرے پاس رہو گی، صرف میری بن کر، صرف اور صرف میری محبت میں جیو گی۔ ہاں، میں تمہاری محبت میں جیوں گی، اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ لیکن اگر تم یہ سب کر گئے، تب کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب پیپرز میرے ہاتھ آ جائیں گے تو مجھے تمہاری محبت پر بھی یقین آ جائے گا۔ شام تک پیپر تیار ہو چکے تھے اور وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے خوش تھا۔ اس نے تمام پیپرز پر خوشی خوشی سائن کر کے اس کے حوالے کیے تھے، اور وہ پیپر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ واقعی اپنے کیے پر شرمندہ تھا، اور بہت پہلے ہی اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر غلطی کر چکا ہے۔ وہ خاموش رہی اور پیپرز لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اسے مزید تھوڑا سا آزمانا چاہتی تھی۔ محمل پلیز دروازہ کھولو۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ بس مجھے تمہارے دل، تمہارے آنچل میں تھوڑی سی جگہ چاہیے، پلیز مجھے اندر آنے دو۔ مجھے یہ دولت، روپیہ، پیسہ کچھ بھی نہیں چاہیے، بس تم اور تمہارا ساتھ چاہیے ہے۔ پلیز مجھے اس طرح اکیلا مت کرو۔ اس نے التجا کی اور روتے ہوئے وہیں دروازے پر ہی بیٹھ گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اندر بیٹھی رہی، اور وجدان زمین پر اس کے لیے کتنی ہی دیر تک بیٹھا رہا۔ آخر کار اس دشمن جہاں کو اس پر رحم آ ہی گیا، اور وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ وہ اسے دیکھ کر جلدی سے آنسو صاف کر کے اسے گلے لگا لیا، اتنی زور سے کہ اس نے اسے سینے سے لگایا کہ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اس کے پاس، اس کی محبت، اس کا سب کچھ
وہ کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے بیٹھی تھی۔ یہ لو، اس میں سے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے ہے۔ اس نے فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بس میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم مجھ سے اب کتنی محبت کرتے ہو۔ کیا تم سچے ہو یا اب بھی وہی دھوکہ کر رہے ہو؟ کیونکہ مجھے روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ مجھے صرف محبت چاہیے ہے، پیار چاہیے ہے، اپنائیت چاہیے ہے، وہ بھی اس انسان سے جس سے میں بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ اور یہ سچ ہے، میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر پائی، کیونکہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ تم واپس آئے لیکن مجھے تم پر اعتبار نہیں تھا، پھر بھی میں نے تم پر اعتبار کرنا چاہا، اور میں نے کیا، لیکن تمہارا امتحان لے کر ہی میں ایسا کر سکتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے یہ سب اس سے کہا اور اس سے لپٹ گئی۔ بس کبھی بھی مجھے چھوڑ کر دوبارہ مت جانا، ورنہ میں اس بار سہ نہیں پاؤں گی، اس نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ہی نفرتوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگے۔ محبت تھی کہ ان دونوں کے درمیان بڑھ رہی تھی، جتنی قربت ان دونوں کو چاہیے تھی وہ اس سے کہیں زیادہ ایک دوسرے میں سمٹ رہے تھے، اور وجدان اسے پا کر نہال ہو رہا تھا۔ بالآخر اسے اس کی محبت مل ہی گئی تھی۔